پاکستان نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن میں، جہاں آپ ہماری فیلڈ رپورٹنگ دیکھ سکیں گے، وہیں ہم آپ کو مزید دکھائیں گے کنگ خان کسی بھی اہم کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے سپورٹس ڈیسک، بنانا میوزک۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اب تک کی اہم ترین خبروں اور دنیا میں جھوٹ پکڑنے والی مشین تو ایجاد ہو ہی چکی ہے، لیکن پاکستانی سائنسدانوں نے پکے سے پکا جھوٹا پکڑنے کے لیے بھی ایک مشین ایجاد کر لی ہے۔ رحمان ملک جیسے ہی فارغ ہوں گے وہ ڈیمو کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور میڈیا کے سامنے ڈیمو دیا جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ میاں صاحب میرے خیال سے آپ شہباز شریف کے علاوہ حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ حکمرانوں میں تو شہباز شریف بھی آتے ہیں۔ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے 64% پاکستان یعنی کہ پنجاب حکومت کے خلاف بھی بغاوت کا علم اٹھا لیا ہے؟ اور پاکستان نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو بھول جائے۔ وہ بھائی ہے بھائی، وہ ہمارا، ہم اسے خوش رکھیں گے، سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے۔ ریمنڈ ڈیوس سے کوئی شکایت آئی آپ کو؟ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو میں وزیر پانی و بجلی بننا پسند کروں گا۔ ویسے سر بات تو صحیح کر رہے ہیں، بندے میں اگر ٹیلنٹ ہو نا تو جو کام راجہ صاحب نے 4 سال میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ 1.5 سال میں کر لیں گے۔ ویسے کافی کچھ ہے اس وزارت میں شہباز میاں۔ اور سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ موجودہ قیادت بدنیت اور چور ہے، 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے رہنما کو کہا ہے کہ تیار رہیں، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مسلم لیگ کاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ او شیخ صاحب، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ہو۔ او بھائی یہ لوٹوں کی ہے یہ لوٹوں کی مسلم لیگ ہے، کاف ایسے ہی لگایا ہوا ہے، ابھی تک نہیں سمجھے، ان کو بھی اعتماد میں لیں۔ اور اب چلتے ہیں ہمارے رپورٹر لالا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ریپبلک کی عوام کیا سوچتی ہے۔ جی شہر کے باسیوں، پاکستانی عواموں، آج ہم آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے کہ جو انتہائی اہم اور بہت ضروری ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ دال، روٹی، چاول اور آٹے کا جو ہے وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جو ہے وہ یہ جو سم جو ہے جیسے موبائل فون میں جو سم لگ جاتا ہے وہ بھی وہ آج کل جو ہے وہ عوام کا ضرورت بن گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ رحمان ملک صاحب نے جو بولا ہے کہ سم جو ہے وہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بند کرنا پڑے گا، تو اس کا کیا وجہ بنے گا اور لوگوں کا جو ہے وہ اس پر کیا رد عمل ہوگا، یہ ہم جان لیں گے ان لوگوں سے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ رہی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، آئیے۔ ارے بھائی آپ مجھے بتا دیجیے یہ جو پری پیڈ سم بند ہونے کا جو عندیہ دیا ہے رحمان ملک صاحب نے، اس پہ آپ کا کیا تاثرات ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ تاثرات تو یہی ہے کہ اس سے بہت عوام کو زیادہ فرق پڑے گا۔ اچھا کیسا فرق پڑے؟ ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ بتائیے جو رحمان ملک صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ پری پیڈ سم جو ہے وہ بند کر دیں گے، تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کہیں گے کل کو جو ہے کپڑے نہ پہنے، کپڑے بھی اتار دیں۔ اچھا یہ ویسے 2-4 دن پہلے ایسا لطیفہ میں نے سنا، چھوٹے مونے یہ بتائیے کہ جو پری پیڈ سم بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بند ہو گئے تو آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب سیٹ اپ ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ کاہے کا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا؟ جو لنک ہیں دوستوں یاروں سے وہ ساری سیٹنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کہ یہ پری پیڈ سم بند ہو جانے سے دہشت گردوں کو زیادہ نقصان ہو جائے گا یا پیار کرنے والے پنچھی جو ہے، مجھے تو آپ بھی نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا نقصان ہوگا؟ ہاں ہم لوگوں کا نقصان ہوگا زیادہ۔ یہ بتائیے سب سے زیادہ نقصان دہشت گردوں کو ہو جائے گا یا پیار کرنے والے پنچھیوں کو ہوگا؟ دونوں کو ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ رحمان ملک صاحب کو جو ہے پری پیڈ سم بند کرنا چاہیے یا اپنا نزلے کا علاج کرنا چاہیے؟ نہیں، بند کر دینا چاہیے۔ نزلہ بند کرنا چاہیے؟ نہیں، سم بند کر دینی چاہیے۔ ایک صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سر یہ بتا دیجیے کہ یہ جو عندیہ دیا ہے رحمان ملک صاحب نے کہ پری پیڈ سم جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس پہ آپ کا کیا تاثرات اور کیا رائے ہے؟ وہ تو کچھ اور بندوبست کر لے گا، ہم رکشے والا کدھر جائے گا، ہم کہاں سے سم خریدے گا، ہم بات کیسے کرے گا، ٹیلی فون کا بھی ختم ہو گیا۔ ارے یہ دیکھیے میں نے پکڑ لیا ہے ایک بھائی کو، یہ بتائیے کہ یہ اگر پری پیڈ سم بند ہو جائے گا زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ پری پیڈ والوں کا نقصان ہوگا۔ آپ کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اس کے بند ہو جانے کا دہشت گردوں کو ہوگا یا پیار کرنے والے پنچھیوں کو ہوگا؟ پیار کرنے والوں کو ہوگا۔ ارے
पीछे हो जा, ये किसी और बात। अरे सर आप ये बताइए, ये जो सिम जो बंद होने का दिया है रहमान मलिक साहब ने, ये बंद हो जाना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? गूंदा हुआ आटा है, चाहे वो पूरियां खिला दे, चाहे पराठा खिला दे, जो भी खिला दे वो हमें खाना है। अब खुदा की कसम तेरा दिल तो रो रहा है, क्योंकि आखिरी बात है हमारी, और उसके बाद जो है वो सिम जो है वो बंद होने का इम्कान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। फिर कभी बात करेंगे, तुझे कॉल करता रहूंगा। अरे तो बंद हो गया, मैसेज कर दूंगा तो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे नुकसान हो जाएगा, प्यार करने वालों का नुकसान हो जाएगा, जो कि नाइट पैकेज पे जो है वो बातें करते हैं, बातें जो है वो कर लेते हैं। तो नाज़रीन, फिर हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिल जाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। कैमरा मैन प्रीपेड सिम के साथ लाला पाकिस्तान। और अब देखते हैं बनाना म्यूजिक। वेलकम टू BNN गाइस, और आज आपके सामने आपका जान, आपका जिगर, आपका आदिफ असलम आपके सामने हाजिर है। बात सारी है कि आज मुझे बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं ये गाओ के कह रहे, ये गाओ के कह रहे, ये गाओ। आज मैं ऐसा गाना गाऊंगा जिसका मुझे नहीं पता कि गाना क्यों मशहूर है। हर बच्ची जिसको बोला वो यही गाने की फरमाइश कर रही है, इसलिए आज आपकी समातों की नजर जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आज मेरे साथ मौजूद है बांग्ला का बादशाह, फाउंडर ऑफ बांग्ला, एक ऐसा आदमी जिसने कौम को गुमराह कर दिया, एक ऐसा आदमी जिसने म्यूजिक को तबाह कर दिया, द वन एंड ओनली सुखबीर। इस बंदे की वो सीखिया, ये इस बंदे की एनर्जी है जिसकी वजह से भंगड़ा म्यूजिक आज तक जिंदा है। कम लो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी जान, आप ये बताएं कि आप इतना ज्यादा ये अपना हल्ला गुल्ला क्यों करते हैं, ये कैसे होता है? वाहिगुरु की कृपा, और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। अंधा तो मैं था ही, काले चश्मे भी पहनता था। अच्छा, आप अंधे हैं माशाल्लाह से? मैं चश्मे पहन के पैदा हुआ हूँ दुनिया में, पहला आदमी हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, that's good, सुपर। मेरे एक दोस्त ने कहा तेरे अंदर सब कुछ है, सिंगिंग ही नहीं है, उसी को इस्तेमाल कर और अपने कमाई का कुव्वत बस कर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपने देखा ना, कैसी इंस्पिरेशन है। शहजाद रॉय आपके साथ ही था वैसे, मुझे नहीं पता आपके साथ तो हमारे साथ भी नहीं है। अच्छा, आपके साथ नहीं, आपसे भी गया ना शहजाद। बेटा आप जहाँ भी हैं कोई बात नहीं, पापा के पास वापस आ जाइए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहेंगे तो नहीं। उसको गमगीन गाना शहजाद रॉय की नजर, ये गाना बहुत ज्यादा गमगीन है, उस्ताद फैल साहब का गाना ये। और न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भगत सिंह स्पोर्ट्स टेस्ट। और अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर भगत सिंह के पास। भाई बादशाह साहब, बुड्ढे हमारे अहद के जवान हो गए, अब रूस की आंखों के तीर कमान हो गए। आदाब, वक्त बदल गया है, करेंसी क्रेडिट कार्ड बन गई है, मोटरसाइकिल जिंगची बन गई है, किस्तों का जमाना है, हर चीज सस्ते दामों और लोन पे मिल रही है। तो क्यों ना घर की जेबो आराइश के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदी जाएं। भाई इस कोने में फ्रिज, सामने वाली दीवार पे LCD, और छोटे कमरे में छोटा बेटा, बड़े कमरे में बड़ी बेटी, मास्टर बेडरूम में तो हम खुद रहेंगे। अरे ये छोटा सा की चेन, इसके लिए एक नन्हा सा पौला सा छोटा सा हैंगर लाएंगे, उस पे टांगेंगे इसको। अब्बू जी आप किधर घर में, आप बाहर शाबाश। अब वो आपके लिए जगह ही नहीं है, ना इस बड़े से घर में, ना इस दिल में। बाहर का रास्ता नापें हम। और भाईजान गया वो दौर जब कहते थे कि घर पे बुजुर्गों का साया होना बहुत जरूरी है। अब तो
ایسے ایسے دیدہ دلیر کم ظرف ناچیز اور بے ضمیر ہیں کہ خود بڑے وڈیروں کو بزرگوں کو ماں باپ کو گھر سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. بھائی امی کی تو طبیعت خراب ہے نا, تو ظاہر ہے کہ ان کے برتن الگ ہیں. دیکھیں امی, آپ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی, بھائی میرے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے, مگر بھائی یہ پپی کہاں ہیں؟ ارے پپی کہاں ہے بھائی؟ کم از کم رات کے کھانے پہ تو دسترخوان پہ سب ساتھ ہوا کریں. بلی بیمار ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, لیکن ابا جی کی کھانسی کے شربت کے لیے 35 روپے نہیں آپ کے پاس. بھائی جان اس لاپرواہی کی کوئی خاص وجہ؟ اور رات ہوئی تو امی جان آ گئیں یہ کہتے ہوئے کہ بھائی آج تو میں اپنے پوتے کو خود کہانی سلا کے سلاؤں گی. او امی, اب کدھر سے آنا ہے آپ کا؟ یہ کمپیوٹر پہ اس کو بلی لگا کے دے دی ہے, یہ خود ہی چلتی رہے گی اور بچہ خود ہی سو جائے گا, بات بھی چلتی بنے. دور جو بدل گیا ہے. ابو جی رات کو مہمان آ رہے ہیں, یہ میرے ہاتھ دیکھیں جڑے, آپ ان کے سامنے مت آ جائیے گا. اور بیگم یہ بجلی کا بل ابو کو دے کے بھیج دینا, پینشن کی لائن کے بعد اگر بجلی کے بل کی لائن میں بھی کھڑے ہو جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. اور گرمیوں کی چھٹیوں میں جن نانا نانی کے پاس جایا کرتے تھے کبھی, ان کو تو آپ کے امی ابو خود جا کے ایڈی سینٹر چھوڑ آئے ہیں. ذرا سی حیا, تھوڑا سی شرم میری جان کر لو گے تو سمجھ جاؤ گے, ورنہ جیسے کو تیسا, جیسی کرنی ویسی پرنی, جیسا منہ ویسی چپے. ریڈی رہنا پھر اس کے لیے بھی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, ورنہ باقی سارے جا کے شابہ لوڈو کھیلو میری جان. کیمرہ مین دادا ابو کے ساتھ بھگت سنگھ. اور کنگ خان نے ریپبلک سے کرپشن کے خاتمے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کس کی شامت آئی. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. جی ہاں, آج ہم آپ کو سب سے پہلے جو میں شروعات کروں گا وہ ایک محاورے سے کروں گا کہ آستین کا سانپ. یقیناً آپ نے یہ باتیں, یہ محاورہ پہلے بھی سنا ہوگا کہ آخر آستین کا سانپ کیا ہوتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں دی گریٹ حامد کرزئی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے ایک وقت میں افغانستان سے لاتے مار کے نکال دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا کہ جس کی کہانی سب کے سامنے ہے اور سب کو پتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان وہ ملک تھا کہ جس نے اس کو پناہ دی, جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کیا, اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہاں پہ محنت مزدوری کی, کچرا چنا, بہت ساری چیزیں کی, لیکن پھر بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان اس کے کام آیا. اور پاکستان کو یہ شخص اپنا دوسرا گھر بھی کہتا ہے, اپنی دوسری ماں بھی کہتا ہے. لیکن کم ظرفی کی انتہا دیکھیے کہ جس ملک میں اس کو سہارا ملا, جس ملک میں اس کو روٹی پانی ملی, جس ملک میں اس کو کھانا پینا ملا, مشکل وقت میں جو چھت کی طرح اس کا گھر بنا جو ملک, اس کے بعد جیسے ہی یہ کم ظرف انسان افغانستان دوبارہ گیا تو وہاں پہ اس کی لاٹری لگ گئی اور یہ وہاں پہ صدر بن گیا افغانستان کا. اور صدر بننے کے بعد اس شخص نے جو زبان پاکستان کے خلاف کھولنا شروع کی تو اس کی بے یقین کرے وہ الفاظ شاید نہ دہرا سکوں جو الزامات اس نے اپنی جس دھرتی کو یہ ماں کہتا تھا اس ماں کے خلاف اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں آپ کو یقین کرے میں بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت التماس کرتا ہوں افغانی قوم سے, جی ہاں میری اپیل ہے افغانی قوم سے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیے, اس وقت جاگ جائیے, اس وقت جو ہے ہوش میں آئیے اور دیکھیے کہ یہ وہ شخص ہے, اس کو پہچانیے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اس گھر کو جس ملک کو یہ گھر کہتا تھا, جس ملک کو یہ اپنا گھر مانتا تھا, جس ملک نے اس پہ سایہ دیا مشکل وقت میں, اس کو جو ہے وہ اس پہ ایسے الزامات لگا رہا ہے. تو کیا بعید ہے کہ یہ شخص کل آپ کے ملک افغانستان کو چھوڑنے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. جی ہاں, کابل میں میرا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. یقیناً میں ان تمام کابلی پلاؤ کھانے والے, وہ شوقین لوگ, وہ کاوا پینے والے, ان تمام زندہ دل لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اب اپنی آنکھیں کھولیے اور اس شخص کو پہچانیے اور جلد سے جلد اس سے نجات پائیے, کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی آپ کو سانپ کی طرح ڈس سکتا ہے. جی ہاں, آستین کا سانپ ہے یہ.
بہرحال یہ تھے آج ہمارے شکار. کوشش کی کہ اس کو اس درندے کی زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائے, لیکن زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کسی اور شکار کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے کامران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. اور اب چلتے ہیں بنانا اسپورٹس ڈیسک کی طرف. السلام علیکم تمام ناظرین, تمام شائقین کو مرزا اقبال بیگ کا سلام. آج کے جو میرے مہمان ہیں, جی ہاں, میں یقیناً میری ہنسی نہیں رک رہی. ان کا نام ہی ایسا ہے, ان کا نام ککڑی ہے. اور نام اور عادتوں دونوں سے وہ ککڑی, دکھنے میں بھی یقیناً اور عادتوں میں بھی کسی ککڑی سے کم نہیں ہے. اور میں یقیناً اس سے زیادہ اور کیا کہوں, چلتے ہیں انہی سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سہیل تنویر دا ککڑی. بہت بہت شکریہ مرزا بھائی, آپ نے مجھے بلایا, بہت مہربانی. اور بس یہ ہے کہ آپ کھیل رہے, محنت کر رہے ہیں. اور محنت ہی تو نہیں کر رہے, کھیل ہی تو نہیں رہے. نہیں, کھیل میں تو محنت کر رہے ہیں. آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اور میں اور کس کی, یقیناً کرکٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ فرصت کے کافی کھیل ہوتے ہیں, وہ اس میں بڑی محنت ہے. اچھا یہ بتاؤ, پرفارم کرنا کہ نہیں؟ آخر نہیں کرنا, قسم کھا لی ہے تم نے, نہیں کھیلنا میں نے, وکٹیں نہیں نکالنی ہے میں نے, وکٹیں نہیں لینی. آخر کیوں؟ وہ پاکستان کا دور یاد کریں جب دی گریٹ 2 Ws ہوتے تھے, وقار یونس اور وسیم مکرم کی بات کر رہا ہوں. انہیں کھلا دیں آپ, انہیں کھلا دیں. پھر ان کو تو نچوڑ لیا. میں کہتا ہوں مجھے کپتان بنائیں آپ, اور مجھے 22 دن دے دیں آپ. 22 دن کے اندر میں آپ کو رزلٹ. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ککڑی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو 22 دن بعد وہ بچے نکل آتے ہیں. یہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں صرف میری یہ نام ککڑی نہیں ہے, میں عملاً بھی ایسے ہی ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈریسنگ روم کے اندر اگر گھاس رکھ کے 11 کے 11 پلیئرز کو رکھ دیں اور مجھے ان کو سیکنے دیں اگر بھرپور طریقے سے, آپ کو 22 دن میں آپ دیکھیں لڑکے کیسے تیار ملیں گے آپ. اتنی لمبی ہائٹ, اتنا انیوزول جو ہے وہ ایکشن, بالنگ ایکشن کسی کے پاس ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ لمبی ٹھوڑی, اتنی لمبی ٹھوڑی کہ کم از کم 5 سے 6 فٹ کی تو آپ کی ٹھوڑی آتی ہے. آپ یوں صرف آنکھیں کرتے ہیں, دنیا کے واحد انسان جو کہ صرف اپنی آنکھوں کو یوں کر کے اپنی ٹھوڑی یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ میں وسیم اکرم کا بہت بڑا فین تھا. اچھا, اور آپ نے کوشش کی, دیکھا ہوگا میں کوشش بھی کرتا ہوں وسیم اکرم کی بالنگ کرانے کی. میں نے ایک دن وسیم اکرم سے ٹپ لینے کے لیے, میں نیا تھا بالکل, میں نے کہا وسیم بھائی کوئی ٹپ دیں. تو وسیم بھائی نے بولا کہ آپ جو ہیں وہ لائن میں بال کرائیں, لائن میں بالنگ کرائیں. تو میں نے وہ بال اٹھائی, ادھر ایک بل کی لائن لگی ہوئی تھی, لوگ کھڑے ہوئے تھے, میں نے ادھر بالنگ کرائی. وہ ایک بڑے صاحب تھے, کافی ایجڈ تھے, ان کو لگ گئی, ان کے بیٹے بدماش تھے, ایک پولیس میں تھا, 2-4 بدماش تھے. تو انہوں نے مجھے مارا بہت. اس سے ہوا یہ کہ میں بالکل نارمل تھا, اس جگہ پہ انہوں نے زیادہ مارا مجھے, تو یہ حصہ تھوڑا پیچھے نکل گیا. اچھا, ہاں, لیکن اب میں نے کافی علاج کرایا کیونکہ ایکسٹرا گروتھ زیادہ ہو گئی تھی, تو اب میں تقریباً 99.9% ٹھیک ہوں, اور اب جا کے یہ بہتر ہوئی ہے اور نارمل ہوئی ہے. قیامت تک میں یہ کہوں گا, دعا دوں گا کہ آپ کی ٹھوڑی کو سلامت رکھے اور ہمارے لیے عزت کی جو ہے وہ باعث بنے, نہ کہ ہمارے لیے بےزتی اور رسوائی کا باعث بنے. کیونکہ جس طرح کی آپ کی پرفارمنس پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ہے تو وہ تو ہمیشہ ہمارے سب کے سامنے ہی ہے. اچھا, اور کچھ کہنا چاہیں گے ککڑی؟ دیکھیں ابھی جو ٹیم گئی ہے ادھر تھی سپن وکٹیں. سپن وکٹیں, جی وہی سپن وکٹیں تھی, تو اس کے لیے اسپنرز کو لے کے جانا تھا. تو میرا نام آ گیا, میں گیا اور اچھا الحمدللہ پرفارم کیا. آپ اپنے آپ کو ابھی تک دماغی طور پہ اسپنر ہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, وہاں پچیں ایسی ہے کہ میں اپنی جان لگا کے بھی کروں تو وہ اسپن ہی جا رہی ہے. بہرحال ککڑی سے ہم جب کبھی بارش کے اندر اگر آپ یوں کر کے لیٹ جائیں اوپر, اتنا مزہ آتا ہے. آپ کے ہاں تو جمع ہو جاتا ہوگا, اگر آپ یقیناً یوں کریں تو کٹورے کی طرح. پنڈی میں بھی غلط اعلان ہو چکا ہے چاند کا, میں نے سائڈ سے یوں دکھا دیا, وہ آدھا چاند. یقیناً فتنہ پھیلانے کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی آپ فتنہ ہی پھیلا رہے ہیں. مجھے غصہ آ رہا ہے آپ پہ. اب یا تو آپ یہاں سے چلے جائیے یا پھر مجھے جانے دیجیے.